لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اسی تا بہ کے ویکھ رہا سا بھائی 13 کھلاڑی ایک طرف ہیں، ایک کو جناب تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، اور ایک جناب ایک طرف شیطان بیٹھے آج میں جنت چو شیطان نکالے گئے سی تو آج تک شیطانیاں کر رہا، ایک وزارت عظمہ تو اتاریا گیا وہ آج تک شیطانیاں کر رہا، اور جناب اسی تا دیکھ رہا سا بھائی کوئی آزادی دی جنگ لڑن نہ جناب کوئی کہہ رہے ہیں سانو موقع دیتا جاوے اسی کپڑے بیچ کے جناب قوم دی خدمت کریں گے، انہاں کپڑے کی بیچنے سن انہاں دا اگلے بھی کپڑے لوال ہے، اور اے حضور دا دین ہی ہے، اور اے تحریک لبیک پاکستان ہی ہے جڑی اس قوم دی خدمت کر سکتی، اور جڑی IMF نو کہہ سکتی کہ بھائی اے ملک ہوڑ دے جناب تواڈے قرضے تھلے دبن والا نہیں، اگر تسا قرضہ لینا وقت تے آنا نہ تانوں سود دیاں گے نہ سود اس ملک کے چلن دیاں گے، اور اس ملک کے محمد عربی دا نظام چلن دیاں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور میرے کول آئے سن کہ جی آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا نہیں ہونے دینا، آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرے پاس معاشی پلان یہ ہے کہ آپ صبح اعلان کریں غریب کو پیٹرول موٹر سائیکل میں 200 روپے لیٹر دیا جائے گا، جس کے پاس 1800 سے اوپر جناب سی سی گاڑی ہے اس کو 1800 سی سی والی گاڑی ہے یا اس سے نیچے ہے اس کو جناب 350 روپے پیٹرول دیا جائے گا، اور جو اس سے اوپر ہے وہ 500 روپے پیٹرول لے۔ وہ کہنے لگے اس سے تو پھر پوری قوم موٹر سائیکل پر آ جائے گی۔ میں نے کہا اور آپ چاہتے کیا ہو؟ قوم کفایت شاری پر آ جائے اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میں نے کہا حل ہمارے پاس چٹکیوں میں موجود ہے اور حل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں لبیک والوں کو غلامی کے آداب۔ ہاں ہمیں جناب بھیک مانگنی نہیں آتی، ہمیں یہ بات کرنی آتی ہے کہ بھائی ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم لمبے جناب مذاکرات کے قائل نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جناب جب یوسف بن تاشفین کے مقابلے میں الفانسو آئے تو الفانسو نے اتنا بڑا خط لکھا، اس نے کہا یوسف بن تاشفین اگر آسمان کے فرشتے بھی اتر آئے میرے مقابلے میں تو تم مجھے شکست نہیں دے سکتے۔ جناب یوسف بن تاشفین نے کہا اپنے وزیر سے کہ الفانسو کو جواب دو، تو اس نے بڑا لمبا چوڑا خط لکھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، اور جناب میرے ساتھ بڑا ٹرین لشکر آ رہا ہے۔ جب اس نے کہا جواب لکھ دیا، اس نے کہا لکھ دیا، اس نے کہا کیا؟ اس نے ایک صفحے کا جواب دیکھا، اس نے کہا دشمن کے ساتھ لمبی باتیں نہیں 2 حرفی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو الفانسو کا خط ہے وہ لے کر آؤ۔ اس نے اس کی پشت پر اس کی بیگ کے اوپر لکھ دیا کہ الفانسو انتظار کر میں جلد آ رہا ہوں۔ بس ہم تو کشمیر کے معاملے میں بھی یہ کہتے ہیں، کشمیر فروش اور ہمشیر فروشوں کو کہتے ہیں بات ایسے نہیں ہوتی، آپ نے صرف اتنا کہنا تھا کہ جناب ہم آ رہے ہیں، آپ کی جرت ہوئی تو آپ لے لینا کشمیر، اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو کشمیر میں پاکستان کا پرچم لگ جائے گا۔ بس لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور ابھی تو انشاءاللہ الیکشن آنے کی دیر ہے اور ہم اپنا حق پورا لیں گے انشاءاللہ، اور وہ ڈاکو کوئی ہمارا حق لینے کوئی وردی میں ہو یا بغیر وردی میں اس کو ہم اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگر تو انہوں لڑن دا پہلے شوق ہے تے الیکشن بعد چو لڑ پہلے لینے ہاں، اور ساڑھے جوان تک کہہ دیں ہیں کہ جناب حافظ صاحب انہاں لاؤ متھا 2 دن اس کام پورا کریے۔ میں کہنا نہیں ٹھہر جاؤ، کوئی الیکشن دیکھ لیے، کوئی ہو سکتا ساڑھا حق سانو دے دیں، اگر ساڑھا حق نہیں دیو گے تو پھر ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ اور جناب جنہوں نے پوری قوم کو مہنگائی کے اندر وہ آئے تھے جناب ہم بڑے تجربہ کار ہیں، میں نے کہا اللہ کی شان دیکھیں، ایک آیا تھا میں تبدیلی کے نام پر، اللہ نے اس کو 3 سال میں ذلیل کیا، اور ایک آئے تھے بڑے تجربہ کار ہم اسحاق ڈار کو باہر سے بلا لیں گے، میں نے کہا آپ اسحاق ڈار نہیں اپنے والد نواز شریف کو بھی بنا لو، اب پاکستان نہیں چل سکے گا، پاکستان محمد عربی کے غلام چلائیں گے، اور پاکستان جس نعرے پر بنا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا،
پاکستان کو اب پاکستان کے وارث چلا کر دکھائیں گے، اور IMF کے آگے لیٹ کر نہیں۔ اور ایک قومیں جب غیرت مند ہو نا تو وہ بھوکا بھی گزارا کر لیتی ہیں، اور اگر بغیرت کے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپے پڑے ہوں تو تب بھی اس میں غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا، ایک عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ اور ہم یہ جاتے جاتے کیا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک طرف ذلیل کیا ہے اور 13 کو اکٹھے ایک طرف ذلیل کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، تم نے امیر المجاہدین نے کہا تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، تم نے دین کا راستہ روکا ہے۔ دین کا راستہ روکنے تو ابو لہب آئے تو تبت یدا ابی لہب وتب ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کا راستہ روکنے ابو جہل آئے سردار بن کر، اسلام تو اس کو بچوں کے ذریعے لٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسلام کا راستہ اگر روکنے امیہ آئے تو اسلام اب بلال حبشی سے امیہ کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اسلام کے ساتھ متاع لگانے والے؟ اور یہ اقبال نے کہا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے فرشتوں کو آپس میں نے گفت و شنید کرتے سنا ہے کہ حضور کے غلام دوبارہ آنے والے ہیں، اور پھر وہی جناب اس اسلام کی نشاط ثانیہ ہونے والی ہے۔ اقبال کیسے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اور جناب میں گوجر خان والے ہو تو آڑے تے بالکل راضی ہاں، ہون تو سا جناب ہر شیف پلٹ کے رکھ دینی، جدروں کوئی نکلے باہر انہوں کہا ہوئے ہون جناب بلی نے اور گدڑ نے اور جناب شیرہ نے نہیں، حضور دے دین دے جناب دلیرہ نے آنا انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور جو ہمارے راجہ بابر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مستقبل داؤ پر لگایا ہے، آئے آپ نے دنیا کا مستقبل بھی داؤ پہ لگایا ہے اور آخرت کا مستقبل بھی داؤ پہ لگایا ہے۔ اور ہم نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نہ وہ دنیا پہ خراب ہے نہ وہ آخرت میں خراب ہے۔ اگر تم میں اتنی جرت ہے تو ہاتھ کھڑے کرو، کہو تمہارا آخرت جناب نواز شریف کے ساتھ ہو، عمران خان کے ساتھ ہو، زرداری کے ساتھ ہو۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ جناب راجہ بابر صاحب کے جو والد ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کا ساتھ عطا فرمائے اور جناب جنت میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ اور اگر تم میں اتنی جرت ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھو ہم نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جنہوں نے کہا تھا بچوں اے تا زندہ رہن دی گل ہے، لگ پتہ جائے گا تہاڈے تے ساڈے درمیان جنازے فرق کرن گے۔ پھر تو جناب اکھاں اور گنتی جناب کاؤنٹر رہ گئے کہ جناب جنازے میں کتنے کروڑوں تھے، کتنے لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا بھی یہ دنیا کا منظر ہے، ابھی وہ مستقبل باقی ہے جس کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی